حکیم لا علاج کر دے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی انسان صدق کے دل سے میرے سامنے دعا مانگے میں اس کی دعا کو رد نہیں کرتا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی دعا کو قبول فرماتے ہیں۔ اور یہ رات جو لیلۃ البراۃ کی رات ہے، اس کے اندر بہت ساری فضیلتوں کا حدیث شریف کے اندر ذکر ہے، لیکن کچھ لوگوں نے اپنی طرف سے بھی کچھ من گھڑت کہانیاں بیان کر دی، تو اس کہانیوں کا دین کے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ جتنا دین حضور علیہ السلام سے ثابت ہے اور جتنا صحابہ کرام نے کیا ہے عمل، بس اس سے آگے نہیں جانا، کیونکہ دین نام ہے اتباع کا۔ اتباع حضور علیہ السلام کی کرنی ہے۔ حضور علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ میرے پیغمبر آپ اعلان کر دیں، ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، کہ آپ اعلان کریں کہ اگر تم میرے پیچھے چلو گے، اگر تم اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو، اللہ سے دوستی، تو پھر میری ہی اتباع کرو، میرے پیچھے چلو، تمہاری کامیابی اسی کے اندر ہے، تمہارے سارے گناہ اللہ تبارک و تعالیٰ معاف کر دے گا۔ تو حضور علیہ السلام کی اتباع کے اندر ہی کامیابی ہے۔ تو اللہ کے رسول سے جتنا ثابت ہے اس رات کے اندر عبادت کرنا، اور اس رات کی جتنی فضیلت ثابت ہے اتنی ہی کرنی چاہیے۔ لوگوں نے اپنی طرف سے کچھ چیزیں گھڑ لی ہے، کہتے ہیں یہ رات شب برات کی ہے، ڈھول ڈھمکے والی رات ہے، پٹاخوں والی رات ہے، اس رات کے اندر لوگ پٹاخے بجاتے ہیں، آتش بازی کرتے ہیں، یہ بالکل حرام ہے، اور ایسا کرنے والا انسان گناہ کا مرتکب ہے، مجرم ہے ایسا انسان۔ اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت برستی ہے اور نیچے یہ آگ جلا کر یہ پیغام دیتا ہے کہ ہمیں رحمت کی ضرورت نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں یہ رحمت والی رات ہے، برکت والی، تو یہ پٹاخوں کا ذکر دین کے اندر کہاں سے آ گیا؟ تو بچوں کی تربیت کرنی چاہیے ایسے کہ ان کو روکنا چاہیے کہ یہ پٹاخے اور یہ آتش بازی حرام ہے اس رات، بلکہ ہر رات اور ہر دن آتش بازی کا کرنا یہ بالکل حرام ہے۔ اس وجہ سے بہت سارے لوگ اس رات کے اندر نماز صلاۃ التسبیح کی جماعت کا اہتمام کرتے ہیں۔ صلاۃ التسبیح کی جماعت حضور علیہ السلام سے ثابت نہیں، یہ نفل نماز ہے۔ جتنی نمازیں اللہ کے رسول سے جماعت کے ساتھ ثابت ہیں، بس وہی جماعت کے ساتھ پڑھنی چاہیے۔ تراویح جماعت کے ساتھ ثابت ہے، رمضان المبارک کے اندر وتر بھی جماعت کے ساتھ ثابت ہے، صلاۃ کسوف ہے، صلاۃ الاستسقاء ہے، سورج چاند گرہن کی جو نماز ہے وہ اللہ کے رسول سے ثابت ہے۔ بارش نہ آئے تو اس کی بارش کی طلب کے لیے نماز استسقاء ہے، حدیث سے ثابت ہے، لیکن نوافل کی جماعت نہیں ہے۔ اللہ کے رسول سے ثابت نہیں ہے صلاۃ التسبیح کی جماعت، لیکن شب برات لوگ اعلان کرتے ہیں کہ آج رات 12 بجے کے بعد صلاۃ التسبیح کی جماعت ہوگی، تو اس کا شرعاً کوئی ذکر نہیں ہے قرآن و سنت کے اندر، نہ ہی صحابہ کرام نے اس پر عمل کیا۔ اتنا ثابت ہے کہ حضور علیہ السلام حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ میرے ساتھ سوئے ہوئے تھے، شب برات والی رات اللہ کے رسول چپکے سے اچانک اٹھے، میری آنکھ کھلی، اللہ کے رسول جنت البقیع کے اندر تشریف لے گئے۔ اگر اس رات
بہت بڑا اہتمام ہوتا تو اللہ کے رسول مسجد نبوی کے اندر ہوتے، سارے صحابہ وہاں جمع ہوتے، صلاۃ و تسبیح کی جماعت ہوتی اور ساری رات چراغاں ہوتا، لیکن اللہ کے رسول جنت البقیع میں تشریف لے گئے اور وہاں جا کر اللہ کے رسول نے بہت لمبی دعا پڑھی۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ میرے پاس جبریل علیہ الصلوۃ والسلام ہے۔ فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جنت البقیع میں جا کر لوگوں کی بخشش کی دعا مانگو۔ تو اللہ کے رسول قبرستان گئے، تو رات کو قبرستان جان اللہ کے رسول اکیلے گئے، جہاں تو لوگ جتھا بنا کر جاتے ہیں، تو اللہ کے رسول پوری زندگی میں ایک مرتبہ جنت البقیع گئے، شب برات والی رات، تو ہر سال اہتمام نہیں کیا۔ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ حضرت جبرائیل نے آ کر بتایا کہ اس رات اللہ تبارک و تعالیٰ اتنے لوگوں کی بخشش کرتے ہیں جتنے قبیلہ بنی کلب کی بکریوں کے جسم پر بال ہیں۔ اس زمانے کے اندر ان کی تعداد بہت زیادہ تھی بکریوں کی، قبیلہ بنی کلب کی جو بکریاں ہیں ان کی تعداد باقی قبیلوں کی بنسبت زیادہ تھی۔ اب آپ اندازہ لگائیں کہ ایک بکری کے جسم پر کتنے بال ہوتے ہیں، تو اگر وہ ہزاروں اور لاکھوں کی تعداد کے اندر بکریاں تھیں اور بھیڑیں تھیں تو ان کے جسم پر کتنے بال ہوں گے۔ ہر سال اللہ تبارک و تعالیٰ اس رات اتنے لوگوں کی بخشش کرتے ہیں جتنے بھیڑ بکریوں کے جسم پر بال ہیں۔ اور فرمایا کہ چند لوگ ایسے ہیں کہ جن کی اس رات بخشش نہیں ہے۔ ایک مشرک ہے، دوسرا کینہ پالنے والا، بغض رکھنے والا سینے کے اندر، والدین کا نافرمان، گناہ کا عادی، شراب پینے والا، والدین کا نافرمان، اور اسی طرح گستاخ رسول ہو گیا۔ ایسے لوگ ہیں جن کے اللہ تبارک و تعالیٰ بخشش نہیں کرتے۔ مشرک کی تو بخشش ہے ہی نہیں، ہاں اگر صدق کے دل سے توبہ کر لے، شرک چھوڑ دے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی بخشش قبول کر لے گا۔ لیکن جو آدمی اس رات شرک کو نہیں چھوڑتا، والدین کی نافرمانی نہیں چھوڑتا، گناہ کا ارتکاب کرتا ہے، کینہ بھی دل کے اندر ہے، بغض ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں اگر اس نے توبہ نہیں کی تو اس رات ان کی بخشش نہیں ہے۔ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ مشرک کی بخشش نہیں، اس کے علاوہ اللہ تبارک و تعالیٰ چاہے تو ان کو بخش دے۔ ان الشرک لظلم عظیم، شرک بہت بڑا ظلم ہے، اس وجہ سے مشرک کی بخشش نہیں۔ اور فرمایا کہ والدین کا نافرمان، حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر والدین بڑھاپے کی عمر کو پہنچ جائیں، اگر ان میں سے کسی ایک کی خدمت کر کے جنت کو انسان حاصل نہ کرے، والدین کی خدمت کر کے جنت کو حاصل نہ کر سکے، تو یہ انسان، یہ اولاد بڑی بدبخت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے اولاد کی بخشش نہیں کرتے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر کوئی انسان رحمت کی نگاہ سے اپنے والدین کو دیکھتا ہے، حج اور مقبول عمرے کا ثواب ہے۔ اب لوگ کتنا پیسہ لگا کر عمرے کے لیے جاتے ہیں، حج کرنے کے لیے، اگر انسان والدین کو رحمت کی نگاہ سے دیکھے، محبت کی نگاہ سے، اللہ تبارک و تعالیٰ مقبول حج عمرے کا ثواب عطا فرماتے ہیں۔ کینہ پالنے والے کی بخشش نہیں، دل کے اندر بغض ہے، کینہ ہے، حسد ہے۔ حدیث شریف کے اندر آتا ہے حسد نیکیوں کو ایسے کھا جاتا ہے جیسے خشک لکڑ کو آگ کھا جاتی ہے، نیکیاں ایسے برباد ہو جاتی ہیں۔ تو بغض سینے کے اندر ہو تو نماز پڑھے تو نماز بھی نہیں ہوتی،
جس طرح نماز پڑھنا فرض ہے، کینہ حسد اس کا چھوڑنا بھی فرض ہے، اور کسی کو گالی گلوچ دینا، برے القاب سے پکارنا بہت بڑا گناہ ہے۔ غیبت کرنے والا ایسا ہے گویا کہ وہ اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھا رہا ہے۔ قرآن کہتا ہے اَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ، کیا تم میں سے کوئی شخص پسند کرتا ہے اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھائے؟ تو جو شخص کسی دوسرے کی غیبت کرتا ہے تو وہ ایسا ہی ہے جیسا کہ مردہ بھائی کا گوشت کھاتا ہے۔ اس وجہ سے رات اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کا نزول ہوتا ہے، آسمان دنیا پر اللہ تبارک و تعالیٰ جلوہ افروز ہو جاتے ہیں، یعنی اللہ کی رحمت قریب آ جاتی ہے انسان کے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، اے میرے بندے مجھ سے مانگ جو مانگتا ہے میں تیری شاہ رنگ سے بھی زیادہ قریب ہوں۔ تو انسان اگر اس رات اللہ تبارک و تعالیٰ سے بخشش طلب نہیں کرتا، اس رات رحمت سے محروم ہو جاتا ہے، سب سے بڑا بدبخت انسان۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت آوازیں دے رہی ہے کہ الا هل من مستغفر، خبردار کوئی ہے بخشش طلب کرنے والا؟ اس وجہ سے مستغفر کوئی ہے اکیلے میں مجھ سے صلح کرنے والا، بخشش طلب کرنے والا، میں اس کو بخش دوں۔ اس وجہ سے نوافل جتنے بھی ہیں، نوافل عبادت یہ اکیلے میں ہی کرنی چاہیے۔ فرض نماز جماعت کے ساتھ سب کے سامنے ادا کرنا ضروری ہے۔ جو نوافل ہیں اس کے بارے میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اپنے گھر کو قبرستان نہ بناؤ، اپنے گھر کے اندر سنت نوافل کا اہتمام کرو۔ جب ایک باپ مسجد کے اندر فرض ادا کر کے گھر کے اندر نوافل اور سنتیں پڑھے گا تو اس کی اولاد اس کو دیکھ کر نماز پڑھے گی، تو اولاد والدین کے نقش قدم پر چلتی ہے۔ تو گھر کو قبرستان مت بنو۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے ثابت ہے کہ اللہ کے نبی نماز پڑھا کر فوراً اپنے حجرے کے اندر تشریف لے آتے، وہاں نوافل اور سنت کا اہتمام کرتے، ساری رات عبادت کرتے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام رات کو اکثر صحابہ کرام کا یعنی کہ ان کی نمازوں کو دیکھتے کہ وہ کہاں ادا کر رہے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نماز کے اندر اونچا تلاوت کر رہے تھے، اونچی آواز میں پڑھ رہے تھے۔ حضرت ابوبکر صدیق ایسا آواز کے اندر یعنی گھروں کے اندر اپنے گھروں کے اندر نوافل کا اہتمام کر رہے تھے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ ابوبکر بالکل ایسا آواز کے اندر تلاوت کر رہے تھے، کیا معاملہ ہے؟ فرمایا کہ میں اللہ کو سنا رہا ہوں، اللہ تو سنتا ہے، اس وجہ سے میں ایسا تلاوت کر رہا ہوں۔ حضرت عمر سے پوچھا گیا کہ آپ اتنی بلند آواز سے تلاوت کر رہے ہیں نماز کے اندر، کیا معاملہ ہے؟ فرمایا کہ جو سوئے ہوئے ہیں ان کو جگانے کے لیے بلند آواز سے پڑھ رہا ہوں تاکہ یہ لوگ بھی نوافل ادا کریں، شروع کریں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اے عمر اپنی آواز کو تھوڑا پست کر، اے ابوبکر اپنی آواز کو تھوڑا بلند کر، نہ اتنی زیادہ آواز ہو نہ اتنی بالکل ایسا آواز ہو۔ نوافل کا اہتمام یعنی اللہ کے رسول یہ بتانا چاہتے ہیں شریعت وہی ہے جو نبی تمہیں دے، شریعت وہی ہے، اتباع نبی کی کرنی ہے، تم نے اپنی مرضی نہیں کرنی۔ حضرت ابوبکر عمر اپنی مرضی سے پڑھ رہے تھے تو اللہ کے رسول نے جا کر اصلاح فرمائی کہ یہ شب برات کی جو عبادت ہے یہ اتنی ہی کرنی چاہیے جتنی شریعت سے ثابت ہے، یعنی نوافل کا اہتمام بالکل علیحدہ کرنا چاہیے، خشوع خضوع کے ساتھ، اور جتھا بنا کر نہیں کرنا چاہیے۔ گھروں کے اندر رات کو کھڑے ہو کر عبادت کریں، نوافل کا اہتمام کریں، تسبیح استغفار پڑھیں جتنی ہو سکے۔ اگر نیند آنے لگ جائے تو سو جائیں، پھر جس وقت بیدار ہو جائیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں اعمال کا وزن پیش کیا جائے گا، نہ کہ یہ گھنٹے شمار کیے جائیں گے کہ انسان کتنے گھنٹے رات کو جاگتا رہا، یہ نہیں،
بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ انسان کے دل کے اخلاص کو دیتے ہیں کہ ایک گھڑی بھی آدھا گھنٹہ بیٹھ کر انسان اخلاص کے ساتھ اللہ کی عبادت کرے، نوافل ادا کرے، ذکر اذکار کرے، درود شریف پڑھے، معافی مانگے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں یہ زیادہ قابل قبول ہے بنسبت ساری رات جاگنے کے، گپ شپ لگانے کے اندر، دوسروں کو دکھلاوے کے اندر کہ لوگ دیکھیں کہ میں ساری رات جاگتا ہوں، عبادت کرتا ہوں، تو اس رات پوری رات جاگنے کا کوئی فائدہ نہیں۔ اگر ایک گھنٹہ یا آدھا گھنٹہ انسان اللہ کی عبادت کرے خالص اللہ کی رضا کے لیے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ اس کا کنیکشن ملا ہوا ہو بس اللہ کی رضا کے لیے، تو یہ گھنٹہ پوری رات پر بھاری ہے، اور تھوڑی دیر بیٹھنا یہ ساری رات پر بھاری ہے۔ اس وجہ سے اس رات اللہ تبارک و تعالیٰ سے بخشش مانگے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگے جتنا مانگ سکتے ہیں، رزق میں اضافہ مانگے، بیمار ہے تو شفا مانگے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تو صبح تک اعلان کرتے رہتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ اعلان کرے اور ہم دنیا کے اندر سوئے رہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگے کچھ نہیں، یہ بڑی بد نصیبی ہے۔ اور دنیا کے اندر اگر اعلان کر دے بادشاہ سارے جمع ہو جاؤ، اتنے اتنے پیسے ملیں گے، لوگ تو ٹوٹ پڑتے ہیں، لائنوں میں لگ جاتے ہیں، 2 کلو چینی کی خاطر بھی لائنوں میں لگ جاتے ہیں۔ تو یہاں تو اللہ تبارک و تعالیٰ جو شہنشاہ ہے، ساری کائنات کا مالک اور خالق ہے، وہ اعلان کر رہا ہے الا هل من مستغفر، کوئی ہے مجھ سے بخشش طلب کرنے والا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ اتنا غفور اور رحیم ہے کہ 99 آدمیوں کے قاتل کو اللہ نے معاف کر دیا۔ بنی اسرائیل کے اندر ایک بہت بڑا قاتل تھا، 99 آدمیوں کو اس نے قتل کیا، تو وہ چل پڑا، اس کے دل کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کا خوف پیدا ہوا کہ کسی طرح میری توبہ قبول ہو جائے۔ تو آگے ایک راہب سے پوچھا میری بخشش ہو جائے گی؟ اس نے کہا کیا وجہ، کیا گناہ کیا؟ کہنے لگا 99 آدمیوں کو میں نے قتل کیا ہے، یہ تلوار ہے، سکون ٹپک رہا ہے۔ اس نے کہا کہ تیری تو بخشش ہے ہی نہیں۔ اس نے کہا چلو بخشش تو ہے ہی نہیں جب، تو اس نے کہا 99 پہلے قتل کیے، ایک ابھی قتل کرتا ہوں، 100 پورے کر دیتا ہوں۔ اس نے گردن اڑا دی۔ تو پھر آگے چلا، ایک بہت بڑا عالم ملا، اس کو رحم ملا، اس نے پوچھا کہ میری بخشش ہو جائے گی؟ اس نے کہا کہ کیا کیا؟ کہنے لگا 99 پہلے، ایک ابھی میں نے قتل کیا ہے۔ اس نے کہا کہ دیر کس بات کی کر رہا ہے، ابھی صدق کے دل سے نیت کر توبہ کی، اللہ تبارک و تعالیٰ تیری توبہ قبول کریں گے، اور فوراً جا، یہ بستی والے ہیں، یہاں اللہ والوں کی بستی ہے، اس بستی والوں کے پاس چلا جا، اللہ والوں سے ملاقات کر، اور وہ اللہ والے تجھے بتائیں گے کہ اللہ سے کیسے مانگنا ہے۔ تو ڈاکٹر بتاتا ہے کہ یہ دوائی کیسے کھانی ہے، اللہ والا بتاتا ہے کہ اللہ سے کیسے مانگنا ہے۔ تو ہر چیز دنیا داروں سے نہیں پوچھنی چاہیے، دین والوں سے پوچھنا چاہیے۔ چنانچہ ابھی وہ چلا ہی تھا ایک قدم کہ موت کا فرشتہ آ گیا، روح قبض کر لی۔ جس وقت جان نکلنے لگی تو اس نے منہ ادھر ہی کر کے گر پڑا اس بستی والوں کی طرف۔ تو اتنے میں جہنم اور جنت کے فرشتے آ گئے۔ جہنم والے فرشتوں نے کہا کہ یہ جہنمی ہے، ابھی یہ تو توبہ اس نے کی ہی نہیں، ابھی جا رہا تھا۔ جنت والے فرشتوں نے کہا اس نے ارادہ تو کیا ہے، یاد ہے یہ جنتی۔ دونوں اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس پہنچے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ میرا فیصلہ یہ ہے کہ تم جاؤ، جا کر زمین کی پیمائش کرو، جہاں سے یہ چلا ہے اور جہاں یہ مرا ہے وہ جگہ اگر زیادہ ہے اور وہ جگہ اگر زیادہ ہے اور یہ اللہ والوں کی بستی کے قریب ہے تو یہ جنتی ہے، اس کو جنت ملے گا۔ جہاں سے یہ چلا ہے اور مرا ہے وہ جگہ تھوڑی ہے اور آگے والا فاصلہ زیادہ ہے تو پھر یہ جہنمی ہے اور جہنمی فرشتے اس کو لے کے جہنم کریں گے۔
تو ابھی فرشتے آ ہی رہے تھے، اللہ نے زمین کو حکم دیا اس کو اٹھا کر بستی کے قریب کر دے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قادر ہے، تو اس آدمی کو بستی کے قریب کر دیا گیا۔ جس وقت پیمائش ہوئی تو وہ اللہ والوں کی بستی کے قریب تھا، تو رحمت والے فرشتے اس کو لے کر چلے گئے۔ تو 99 آدمیوں کا قاتل بلکہ 100 آدمیوں کا قتل کرنے والا جب صدق کے دل سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس آیا، اس نے توبہ کی، اللہ والوں کے پاس جا رہا تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے سارے گناہ معاف کر دیے۔ اس وجہ سے اگر ہم اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگیں، اللہ تبارک و تعالیٰ سے بخشش طلب کریں، تو اللہ فرماتے ہیں لا تقنطوا من رحمت اللہ۔ اے انسان جتنا بھی ظلم کر لے اپنے اوپر، گناہ کے انبار لگا دے، لیکن اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا۔ انہ لا ییأس من روح اللہ الا القوم الکافرون۔ مایوس ہونے والا اللہ سے وہ تو کافر ہی ہے، کافر اللہ سے مایوس ہوتا ہے، مسلمان کیوں مایوس ہوتا ہے؟ موت تک توبہ کا دروازہ اللہ نے کھول کے رکھا ہے۔ شیطان نے کہا میں سب کو گمراہ کروں گا، اللہ نے فرمایا کہ تم موت تک ان کو گمراہ کرتا رہے اور یہ موت تک توبہ کرتے رہیں گے، میں ان کی توبہ کو قبول کرتا رہوں گا۔ تو اس وجہ سے یہ رات اللہ تبارک و تعالیٰ نے دی ہے، اور بہت ساری راتیں ہیں، لیلۃ القدر کی رمضان مبارک آ رہا ہے، تو یہ رات ہے مانگنے والی، اللہ سے رحمت مانگے، بخشش مانگے۔ حضور علیہ السلام نے شعبان کے مہینے کے اندر کثرت سے روزے رکھے،